پارٹ 4 سلام اے ایس پی صاحبہ سیٹ فاروقی تفتیشی کمرے میں لکڑی کی ٹیبل کے پیچھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہاتھوں سے سلام کرتا شوق مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ سیٹ فاروقی کے بالکل پیچھے کھڑا جونیئر آفیسر یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی یہ مسکراہٹ ٹھیک 5 منٹ میں سمجھنے والی ہے۔ اٹس شو ٹائم۔ وہ زیر لب گائے، کیسے ہو سیٹ؟ وہ فارمل ڈریس شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے سنجیدگی سے بولتی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئے اے ایس پی صاحبہ؟ اچھا خاصا فلرٹ کرنے سا انداز تھا۔ ابھی مزید ٹھیک ہو گئے، وہ سر جھٹک کر کہتی جونیئر آفیسر کو اشارہ کیے پانی کا گلاس اٹھائے لبوں سے لگا گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے تعلق ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کام کرتے ہو؟ کون کون شامل ہے تمہارے ساتھ؟ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو سب سچ سچ بتا دو۔ جونیئر آفیسر ایک سانس میں کتنے ہی سوال پوچھ گیا تھا۔ میں اپنی خیریت نہیں چاہتا، اور ویسے بھی جس نے اے ایس پی صاحبہ کا بھی تھا۔ ایک اونچی آواز کے ساتھ ساتھ سیٹ فاروقی کی چیخ بھی بلند ہوئی تھی۔ گولی بالکل کان کے پاس سے گزری تھی، اتنے پاس سے گولی کی گرم تاثیر سیٹ کے کان کی لو کو جلا گئی تھی۔ مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی۔ اپنا مفروضہ سچ ہوتے دیکھ کر جونیئر آفیسر نے سر جھٹکا تھا، البتہ ایس ایچ او نے بیزاری سے اس کی چیخ سنی تھی۔ دھیان سے سیٹ، اگلی بار گولی کا شکار تمہارا سر ہوگا۔ وہ پرسکون سی بولتی لکڑی کے ٹیبل پر اپنی گن رکھ گئی تھی۔ میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، کیونکہ تم مجھے کبھی نہیں مارو گی۔ میں جانتا ہوں میری مدد کے بغیر تم کبھی میرے ساتھیوں تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ دہرانے کی بھرپور کوشش کی گئی، البتہ ہکلاہٹ نے اس کا ڈر صاف واضح کیا۔ اس نے ایک بار پہلے بھی اے ایس پی نمل کمال کو ہلکے میں لیا تھا، اور اس کا ہی خمیازہ وہ بھگت رہا تھا۔ وہ پھر وہی غلطی دہرا رہا تھا۔ میں جانتی تھی تم بیوقوف ہو، لیکن اتنے بڑے گدھے ہو یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے آگے کو جھک کے بول رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اے ایس پی نمل کمال تمہیں مار نہیں سکتی؟ وہ اب آرام سے بولتی کرسی پر کمر لگا چکی تھی، کیونکہ تو تھا ابھی اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اے ایس پی نمل کمال کی گن سے نکلنے والی تینوں گولیاں اس کے ماتھے کے آر پار ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھلی کی کھلی ہی ساکت ہو گئی، ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا۔ دھیان سے جونیئر آفیسر اور ایس ایچ او کو سکتے میں ڈالے وہ سر ہلائے تعصب سے بولی تھی، جیسے پتہ نہیں سیٹ کی موت کا کتنا ہی دکھ ہوا ہو۔ اور جونیئر آفیسر نے اسے مارنا نہیں تھا والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میم وہ ڈی ایس پی سر، کچھ خوف، کچھ حیرانگی اور کچھ پریشانی کیفیت میں بولتے اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ سیٹ کو چھوڑنے پر ڈی ایس پی صاحب دباؤ دے رہے ہیں، وہ تو بس کچھ وقت کے لیے جلال صاحبہ کی دھمکی کے زیر اثر خاموش تھے۔ جلد ہی وہ خاموشی کا پردہ چاک کرنے والے تھے، اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ اگر وہ سیٹ کو قانون کے رحم و کرم پر چھوڑتی تو آج نہیں تو کل سیٹ چھوٹ جاتا، اس لیے وہ پہلے ہی اس کا کام تمام کر چکی تھی، بغیر نتائج کی پرواہ کیے۔ اور اگر اے ایس پی نمل کمال نتائج کی پرواہ کرتی تو اسے جلال صاحبہ کون کرتی؟ پولیس اہلکار کی نظروں سے بچ کر سیٹ فاروقی نے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کو روکنے کی کوشش میں وہ بے نام گولیوں کا شکار ہو گیا۔ اینی کوشچن؟ وہ ٹھہر کر بولتی ان دونوں کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں آئی بو جھکا گئی۔ نو میم، وہ یک آواز بولے۔ سیٹ کیسے منے؟ وہ اپنی شرٹ کے بازو انفولڈ کرتی آرام سے پوچھ رہی تھی۔ میم بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہوتا پولیس اہلکار کی گولی کی زد میں آ گیا۔ جونیئر آفیسر نے بھی اسی آرام سے جواب دیا۔ دکھ ہوا سن کر، مرحوم کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرتا تو کچھ اور دن جی لیتا۔ تم اس کی دکھ بھری آواز سنتے تو جان پاتے کہ وہ اچھی اداکار تھی۔ یس میم۔ ایس ایچ او مڑیل سی آواز میں کہتا اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی اور کون کون سے روپ دیکھنے باقی تھے جلال صاحبہ کے؟ وہ کہہ کر تفتیشی کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں صوفیہ محل سے کچھ دور کالے شیشوں والی کالی گاڑی میں موجود تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایش میکائیل کی آواز تھی، تھکی تھکی سی۔ وہ ابھی بھی ملازمہ کی وردی میں ملبوس تھی، آنکھیں مندے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے۔ میں نے اتنے برتن اپنی زندگی میں نہیں دھوئے جتنے ایک دن میں دھو لیے، وہ تھکاوٹ سے چور آواز میں بولتی تقریباً رونے والی ہو چکی تھی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ اس کو صوفیہ محل جانا بھاری پڑا ہے۔ کچھ دیر تک اس کی آواز نہ سنتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، وہ ہینڈ فری کانوں میں لگائے۔ سوری، ایش میکائیل کے مطابق منہ سے آنکھیں بند کیے کسی اور ہی جہاں میں گم تھا۔ انہیں یہیں ٹھہرنے کا بولا گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ بلا وجہ ہی اس پر چڑھ دوڑی، حالانکہ اپنا نظر انداز ہونا اسی کو ہی پسند نہیں آیا تھا۔ تم چین سے نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ کانوں سے ہینڈ فری اٹھا لے اس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ کب تک بیٹھنا ہے یہاں؟ وہ اب کی بار خاصے تحمل سے بولی تھی۔ تمہارے سونے تک، وہ پرسکون سا بولتا ہینڈ فری دوبارہ کانوں میں لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جہانگیر دلاور کی اونچی آواز گاڑی کے
ساؤنڈ پروف ہونے کے باعث دروازے سے ٹکرا کر واپس آئی تھی، کیونکہ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ کسی نے بہت زور سے اس کے کانوں سے ہلکی کھینچی تھی۔ بدتمیزی، اگر یہ بدتمیزی ہے تو تم بھی کوئی اخلاقیات کی دیوی نہیں ہو۔ اچھا، وہ چیخ کر بولتی، سیٹ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ۔ میں ہو بھی نہیں سکتا اخلاقیات کی دیوی پر اچھا خاصا زور دیا گیا، کیونکہ میں مرد ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولتا، اپنا جملہ مکمل کر دو۔ کون جانے، وہ شانے بے نیازی سے کہتی، آنکھیں گھما کر رہتی، تمہارے ابا کی گاڑی نہیں ہے یہ جس پر اس پہ اطمینان سے بیٹھے ہو؟ پاؤں نیچے کرو پاگل عورت۔ وہ اس کی بات بمشکل ہضم کرتا درشتگی سے بولا، یہ عورت کس کو بولا تم نے؟ وہ جی کی تو اٹھی تھی، اگر تم موت کی تمنائی ہو اور خودکشی کو حرام جانتے وہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ایش میکائیل کی سیرت میں کوئی نقص نکال کر بنا حرام کو منہ لگائے اوپر کا ٹکٹ کٹوا سکتے ہو۔ مفت مشورے کے لیے شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، اور شاید تم نے سنا نہیں، میں نے تمہیں پاگل بھی بولا ہے۔ وہ بدو بدو جواب دیتا، ایش میکائیل کا ہی میل ورژن لگ رہا تھا۔ تم ہوگے پاگل، تمہارا پورا خاندان پاگل، تمہارے بچے پاگل، انفیکٹ تمہاری بیوی بھی پاگل۔ اس نے کیسے خود کو جہانگیر دلاور کا پرکشش چہرہ نوچنے سے روکا تھا یہ وہی جانتی تھی، اور آگے سے جہانگیر دلاور نے اسے ہو کیئرز والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ناراضگی سے منہ موڑے کالے شیڈز والی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ جسم قابل کو کتنی ہی پرواہ ہو اس کی ناراضگی کی، ابھی وہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنے کا سوچنے میں ہی مصروف تھے۔ کسی نے آ کر ڈرائیونگ سائیڈ کا شیشہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا۔ کوئی ٹریپ یا خطرہ بھی ہو سکتا ہے بیوقوف آدمی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیشہ نیچے کرتا، ایش میکائیل کی آواز گونجی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور نئے خطرے کی ضرورت ہے ایش میکائیل؟ وہ دانت پیس کر بولتا، دوبارہ شیشے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، یوں کہو کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خطرہ چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ آہ، سیلف obsessed ایش میکائیل، یہی تو جتنی خوفناک تمہاری شکل ہے خطرہ خود پناہ مانگے گا، وہ بے نیازی سے کہتا، شیشہ مکمل نیچے کر چکا تھا، تم نکلی چور، ہم بعد میں لڑیں میری ماں۔ وہ اس کے آگے تقریباً ہاتھ بھی جوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کے بغیر ایش میکائیل نے ماننا نہیں تھا۔ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی بتا دیتے، میں تمہیں پیسے دے دیتی، اگرچہ آج جمعرات نہیں ہے لیکن تم بھی کیا یاد رکھو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ جیب سے 100 کے 3-4 نوٹ نکال کر اس کی جانب بھرا گئی تھی، خاموشی سے اس کی پٹر پٹر برداشت کرتے یہاں پر آ کر جہانگیر دلاور کی بس ہوئی تھی۔ ایسا کرنا، ان پیسوں سے اپنے دماغ کا صدقہ دے دینا، کیا پتہ دماغ پر لگا گرہن اتر جائے۔ وہ دونوں آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے کا منہ نوچ لینے کے در پر تھے۔ نہیں اترے گا، اترنا ہوتا تو تمہارا اب تک اتر جاتا جہانگیر دلاور۔ کھلی کھڑکی سے کچھ زوردار گھننے کی آواز پر وہ جو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے چونکی، یہیں بیٹھو تو۔ اب اسے بھی اپنے ساتھ گاڑی سے اترتا دیکھ کے اسے آنکھیں نکال گیا تھا، لیکن اثر اسے ہونا تھا ایش میکائیل کو تو ہرگز نہیں۔ وہ سکون سے پیر سیٹ سے نیچے اتارے گاڑی سے نکل چکی تھی، لیکن وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سنسان پڑی خاموش سڑک، شام ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور کر دوبارہ کوئی کلو تلاش کرنے لگے تھے، اور ایش میکائیل کو کلو مل چکا تھا۔ ان کی کالی گاڑی کی ڈکی کے بالکل اوپر شیشے پر سفید پینٹ سے جلی حروف سے لکھی ایک تحریر، ایک نئی پہیلی، A blood shaded golden eyes، ایک خون چھلکاتی سنہری آنکھ۔ ان کی اگلی منزل کیا ہونے والی تھی اس کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ وہ چھوٹی سی مہر اب بھی جہانگیر دلاور کی جیب میں موجود تھی، سنہری موتی۔ وہ پرسوچ سا بول رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مومن مراد کے 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں موجود تھے۔ پتھر پر پرسوچ نظریں جمائے ادھر سے ادھر چکر لگاتا ہوا ذہن کمال، اور صوفے پر تقریباً نیم دراز شیشے کی ٹیبل پر پیر پسارے پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں لیے ذہن کمال کے بے چینی کو کسی پر لطف فلم کی طرح دیکھتا ہوا مومن مراد، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ اب کی بار سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پاؤں زمین پر، اور پاپ کارن کا باؤل شیشے کی میز پر رکھی آنکھوں میں شرارتی چمک لیے مومن مراد کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں کر سکتے ہو نا، اپنی زبان کو آرام دے کر۔ وہ شروع میں خوش دلی سے بولتا، آخر میں گررایا، ایک تو یہ منحوس پہیلی نہیں سلجھ رہی تھی کسی طرح، اور اوپر سے مومن مراد۔ اس نے سوچتے سر جھٹکا تھا، مومن بھی اچھے بچوں کی طرح منہ پھلائے واپس بیٹھ چکا تھا۔ سنہری مطلب گولڈن، اور موتی یعنی پرل۔ اس نے لفظ بار بار ذہن میں دہرائے، او خدایا، سنہری موتی یعنی گولڈن پرل۔ وہ کسی شوق کے عالم میں بربراہ تھا۔ مومن مراد ناراض سا ایک کے بعد ایک پاپ کارن اٹھا کر منہ میں ڈالتا جاتا۔ اس نے ایک نظر مومن پر ڈالی، اس کی الجھن سلجھ چکی تھی۔ اب اگلا کام مومن کی ناراضگی دور کرنے کا تھا۔ اس نے بے سختہ گہرا سانس لیا، میری بیوی ناراض ہے مجھ سے؟ ماننے کی کوئی گنجائش بھی نکلتی ہے؟ وہ بظاہر
بڑے پیار سے بولتا اندر ہی اندر دانت پیس کر کہہ رہا تھا، اتنے نخرے میں نے اپنی والی کے اٹھائے ہوتے تو کم از کم وہ یوں سب کے سامنے ذلیل تو نہ کرتی۔ اس کو ہنوز خود سے لاپرواہ دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا، مومن میرا بچہ، اگلے 24 گھنٹے تک گھر کے سارے کام تم کرو گے، برتن دھونے سے لے کر کھانا بنانے تک، اور ہاں گھر کی صفائی بھی۔ وہ اس کو آنکھ دکھا کر حکم دیتا جا چکا تھا۔ اس کو 2 لوگوں کی ناراضگی اور اداسی بری طرح کھلتی تھی، اور ان میں سے ایک مومن مراد تھا۔ کون سی منحوس کری تھی جب میں نے اس بلا کو ڈانٹ دیا تھا۔ زین کمال، لعنت ہے تم پر۔ وہ آنکھیں میچ کر بولتا خود کو کوسنے میں مصروف تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، وہ کمرے سے ہی ہانکا تھا۔ چل زین بیٹا، لگ جا کام پر۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دوست نہ ہو گیا، بیوی ہو گیا میری، جس کے میں نخرے اٹھاؤں۔ نامراد بیوی۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ مشرق کی طرف سے ابھرتا سورج پاکستان کے شہر لاہور پر اپنے پورے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ کھنکی کے باوجود بھی سورج کی تپش کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ ایسے میں صوفیہ محل کی عمارت اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی اپنی مثال آپ کی مصداق دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ رات کے وقت سردی کی شدت زیادہ ہونے کے باعث پھول مرجھائے سے تھے۔ لون کے بیچوں بیچ بنے فوارے کے بہتے پانی کی آوازیں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور چھوٹے سے تالاب میں نہاتی بطخوں کی آواز ماحول کو الگ ہی سرور بخش رہی تھی۔ ایسے میں صوفیہ محل کے اندر کا رخ کرو تو کچھ غیر معمولی سی خاموشی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ تمہیں اپنے باپ سے بات کرنی چاہیے، یہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رئیسہ کامران عالم کی آواز تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ کافی حد تک بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ بے شک اللہ کی بنائی کوئی بھی شے بدصورت نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اس کی بنائی گئی شے میں ترمیم کی کوشش کرتا ہے تو وہ شے بدصورتی کی اعلیٰ مثال ٹھہرتی ہے۔ کس متعلق؟ وہ تیز سے بولتے اجرت میں معلوم ہوتے تھے۔ سیاست کے متعلق۔ اب چونکہ تمہارا پہلا بیٹا سیاست میں آنے سے انکار کر چکا ہے تو وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ گئیں۔ شاید تم نہیں جانتی کہ ہمارے ہاں سیاسی جگہ ہمیشہ بڑے وارث کو دی جاتی ہے۔ وہ بول کر اپنا وکلا والا کالا کوٹ پہن چکے تھے۔ تم لوگوں کے بڑے وارث نے انکار کر دیا ہے۔ انداز خاصا طنزیہ تھا۔ میں جانتا ہوں بابا منا لیں گے اسے۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہے تھے۔ تفضل تسلی۔ اوہ، پھر تم زین کمال کو نہیں جانتے۔ بغاوت کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری اور تمہارے باپ کی کہ تم اسے منانے میں کامیاب ٹھہرو گے۔ وہ پھر مسکرائی تھیں، طنزیہ مسکراہٹ۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے رئیسہ بختیور۔ وہ ضبط کا دامن چھوڑے ان پر گھرائے اپنا کالا بیگ اٹھائے جا چکے تھے۔ ان کا رئیسہ بختیور کہنا کون کون سی دبی چنگاریاں دہکا گیا تھا، یہ کوئی رئیسہ عالم سے پوچھتا۔ یہ واقعی ہی میرا مسئلہ نہیں ہے کامران عالم، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ میرا مسئلہ عالم کی بربادی، ایسی بربادی کہ تمہاری سلطنت کا ڈھونڈنے سے بھی کوئی نشان نہ ملے۔ تم سب خاک نشین ہو کہ تم سب آنکھوں میں جلا کر بھسم کر دینے والی آگ تھی۔ پھر وسیع پر آسائش کمرے کی دیواروں نے رئیسہ عالم کامران کو شیشے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھوئے سرخ خون کی مانند رنگ والی لپسٹک اٹھا کر بری طرح ہونٹوں پر مل لی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ پاگل معلوم ہوتی تھی۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ عالم کی بربادی کا وقت بہت جلد ہونے والا تھا۔ رئیسہ کمال کے ہاتھوں، زین کمال کے ہاتھوں، یا کوئی تیسرا نامعلوم وجود عالم کی بربادی کا سبب بننے والا تھا۔ وہ اپنی حکومت کی طرف سے دیے گئے سرکاری بنگلے سے نکلتی پولیس جیپ کا دروازہ کھولے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں 2 باوردی پولیس اہلکار موجود تھے، چوکنا سے ہر طرف نظر جمائے ہوئے۔ وہ آنکھیں بند کیے گردن سیٹ کی پشت سے آرام دہ حالت میں ٹکائے بیٹھی تھی کہ اس کے بجتے فون نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم ابا۔ ابا کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے بنا تاخیر کے فون اٹھایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہی نرم دھیما لہجہ، ان کی آواز سن کر اس نے ایک بار پھر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ الحمدللہ ابا، آپ بتائیں۔ اس کی تقریباً ہر وقت رہنے والی سخت لہجے کی رمق بھر اس وقت موجود نہ تھی۔ اللہ کا بے شمار شکر، انہوں نے بول کر کچھ دیر وقفہ لیا۔ کیا تم ان سے ملنے گئی؟ نمل کمال، یکدم سے غیر متوقع سوال۔ نمل کمال فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ ابا میں مصروف تھی، ایک کمزور سی وضاحت۔ باپ سے ملنے کے لیے بھی مصروفیت کا خیال کرنا پڑتا ہے نمل کمال، سخت روبدار لہجہ۔ ابا، وہ کہہ کر خاموش ہوگی۔ جب وہ بولتی تھی تو باقی سب خاموش رہتے تھے، لیکن ابا کے سامنے اس کی کیا مجال۔ تو نمل کمال بھی کسی سے ڈرتی تھی؟ زبردست، تم نے مجھے مایوس کیا ہے نمل کمال، وہ شکست خوردہ سے بول رہے تھے۔ ابا پلیز ایسا نہ کہیں، میں چلی جاؤں گی۔ آپ جب کہیں گے میں تب چلی جاؤں گی، آپ ناراض نہ ہوں۔ وہ طرف ہی تو گئی تھی۔ ان کی ناراضگی بھرا لہجہ سن کر نمل کمال کی ناک و ہاں میں بدلنے والے کو اللہ زندگی دے۔
آج دوپہر کا کھانا تم لوگ ٹاور ولا میں کھا رہی ہو نمل کمال۔ وہ اسے حکم دے رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ان کا کہا رد نہیں جائے گا۔ بہتر ابا میں پہنچ جاؤں گی، وہ آنکھیں نیچے کہتی صرف شاہد کمال کی خاطر کچھ ناپسندیدہ چہرے دیکھنے پر راضی ہو گئی تھی۔ فی امان اللہ، وہ نرمی سے کہتے فون کاٹ گئے تھے۔ وہ فون واپس پینٹ کی پاکٹ میں رکھے اس بار بے چینی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بھاپ نمبر 2، شہنشاہ شطرنج۔ سنو، میرے ساتھ چلو گے؟ سیاہ سفید اور سرخ دنیا میں، ایسی دنیا میں جہاں تم دیکھو گے خون سے تر چند آخری سانسیں بھرتے ہوس حیات پر قربان ہو جاتے پیادے، ناک کی سیدھ میں چلتے حکم کے تابع دار، اٹھی گردن والی خون کی پیاسی ملکہ سلطنت، سرخ دائرے میں بے بس کھڑا شہنشاہ شطرنج۔ پھر بساط الٹے گی، شہمات دینے والے شکست کھائیں گے اور ملکہ مروا لینے کے باوجود شہنشاہ شطرنج فاتح ٹھہرے گا۔ آگے سے تو ہٹو۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے کمرے میں موجود پہیلی کو سلجھانے میں سرگرداں تھے، یا پھر یوں کہا جائے کہ صرف جہانگیر دلاور ہی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عیش صاحبہ سکون سے چاکلیٹ کیک کھاتی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں لگی بڑی سی LED پر نیٹ فلکس کھولے کوئی کورین سیریز دیکھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ جہانگیر دلاور کے ایک دم سکرین کے سامنے آنے پر بری طرح جھنجھلائی تھی۔ عیش میکائل مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم اس اسپیکر کو بند کر دو، تمہارا بہت احسان ہوگا۔ اس نے پہیلی نال سلجھا پانے کا سارا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ میں احسان نہیں کرتی، وہ مسکرا کر بولتی سے مزید آگ لگا گئی۔ بالکل، احسان کرنے کے لیے احسان کرنے لائق حیثیت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی لیپ ٹاپ کی سکرین زور سے مارتے پورے طریقے سے لڑائی کے موڈ میں آ چکا تھا۔ چلو، کام تو نہیں ہو رہا، اس سے لڑ کر تھوڑا موڈ ہی فریش ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ حیثیت سے جہانگیر دلاور کون سا نیٹ فلکس اور کون سا سیریز؟ عیش میکائل غائبانہ طور پر اپنے بازو اوپر کو موڑ کر لڑنے کو تیار ہو چکی تھی۔ مطلب صاف ہے عیش میکائل، لیکن چونکہ تمہارے پاس عقل نامی شے ناپید ہے تو تنفتہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ لک ہو از ٹاکنگ، وہ ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولتی، چاکلیٹ کیک کی پلیٹ واپس اٹھا چکتی۔ کیا تم پاگل ہونے کے ساتھ اندھی بھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جہانگیر دلاور انٹرنیشنل چور ایک ذہین شخص بات کر رہا ہے، وہ بھی اپنے کولر اکڑانے کے سے انداز میں گردن ہور اوپر کھینچ کے۔ میرا ماننا ہے کہ انسان جانور پال لے، بلی پال لے، بلکہ ایسا کرے مگرمچھ پال لے، مگر خوش فہمی نہ پالے جہانگیر دلاور۔ وہ اس کی تعریفوں پر ناک چڑھا کر بولتی جہانگیر دلاور کو مسکرانے پر مجبور کرتی، جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ موڈ پل میں خوشگوار ہوا تھا، اور میرا ماننا ہے کہ ایک وقت میں ایک پیٹ ہی پالنا چاہیے، اور میں آلریڈی یہ مصیبت اپنے سر لے چکا ہوں۔ وہ سر تا پیر اسے دیکھتا، آنکھیں جھپک جھپک کر بولتا۔ عیش میکائل کو کس قدر زہر لگ رہا تھا وہ اس کا لال بھموکا کا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ تم مجھے پیٹ بول رہے ہو؟ جہانگیر دلاور اچھل ہی تو پڑی تھی۔ میں نے کہا نا، مرنے کا ارادہ نہ ہو تو کم از کم عیش میکائل کی خوبصورتی پر کوئی الٹا سیدھا کمنٹ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ سوچ کی بات ہے عیش میکائل، حالانکہ میں نے تمہارا نام نہیں لیا۔ اس نے عیش کے تپنے پر اچھا خاصا حیض اٹھایا تھا۔ نقلی چور، تم پیٹ، تمہارا پورا خاندان پیٹ، تمہارے بچے پیٹ، تمہاری بیوی بھی پیٹ۔ وہ اس کو زبان نکالے بولتی چھوٹی سی بچی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تمہاری سوئی آج آ کر میری بیوی پر ہی کیوں اٹکتی ہے؟ اس بار لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ ایک جہاں آباد ہوا تھا ان سرمئی آنکھوں میں، تو کیا جہانگیر دلاور کے دل نے بھی عیش میکائل کے حق میں گواہی دے ڈالی تھی؟ کیونکہ مجھے اس سے ہمدردی ہے، 6 فٹ کی مصیبت جو نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کا مکمل معائنہ کرتے ہوئے اس کے لمبے خط پر چوٹ کی کہ مجھے بھی۔ وہ سر ہلا کر بڑے افسوس سے کہتا، اس کے ہاتھ سے کیک کی پلیٹ اچک چکا تھا۔ کیک دو میرا واپس۔ اس کی بس ہو چکی تھی۔ ساری دنیا کو انگلیوں پر نچانے والی عیش میکائل کے ضبط کا پیمانہ لبریز کرنے والا جہانگیر دلاور تھا۔ بہت اچھے، لے لو۔ مسکرا کر اس کے استعمال کی ہوئی چمچ سے ہی کیک کھاتا پلیٹ اس کی جانب بڑھا گیا۔ تم ہی کھاؤ اس سے، وہ ناک چڑھا کر کہتی۔ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کھینچ چکی تھی۔ اوکے، وہ کندھے جھکا کر کہتا۔ اب خود بھی وہی کورین سیزن دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ عیش میکائل ایک نوٹ پیڈ پکڑے اس پر مسلسل قلم کی نوک گھسیٹ رہی تھی۔ جہانگیر دلاور نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے آواز تھوڑی اور اونچی کر دی۔ آواز آہستہ کرو جے ڈی۔ پہلے پہل تو برداشت کیا، لیکن جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو اس کی بلند چیخنے کی آواز گونجی تھی، اور اس نے شرافت کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہوئے واقعی آواز آہستہ کر دی تھی۔ اب بلیڈ شیڈڈ گولڈن آئیز، پورا انٹرنیٹ چھان چکی ہوں میں۔ ہر ویب سائٹ، ہر پلیٹ فارم، اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ملا ابھی تک
نوٹ پیڈ کو آنکھوں کے سامنے کیے جس پر ہر طرح سے اس کوڈ کو کریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، جہاں تک میرا خیال ہے یہ کوئی جگہ ہوگی۔ وہ آرام سے بولتا چاکلیٹ کیک کا آخری چمچ منہ میں رکھتے سنجیدہ ہو چکا تھا، اور وہ یقیناً ہم سے مہر چاہتا ہے تو وہ ہمیں یا سنسان جگہ بلائے گا یا… اس کے جملے کے آخر میں وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ ایش، اس وقت لاہور میں کتنے ہوٹلز، ریسٹورنٹ، کیفے ہیں؟ سب کی ایک لسٹ بناؤ۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ان کو کلو مل چکا تھا، ریڈ ٹیئر ہوٹل۔ وہ دونوں جو لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے تھے ایک دم چونکے۔ خون چھلکاتی سنہری آنکھ، مطلب لال آنسو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سے بڑبڑا رہے تھے۔ او خدایا! وہ کچھ حد تک اس عجیب و غریب سے جملے کا مطلب ڈھونڈ چکے تھے، لیکن یہاں پر سنہری یعنی گولڈن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ان دونوں نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر تم دوسروں کو کم عقل ہونے کے طعنے دینے کے بجائے اپنی کم عقلی پر ماتم کرتے تو یہ پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ وہ ابھی بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تم بتا دو، اس نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ جب سورج مشرق سے نکل کر زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے تو بالکل غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے سورج کی روشنی کی رنگت سنہری ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں ریڈ ٹیئر ہوٹل میں شام کے وقت جانا ہے، غروب آفتاب سے پہلے۔ پوری تفصیل دینے کے بعد اس نے اسے… مانتے ہو نا پھر؟ ولی نظروں سے دیکھا۔ مقابل نے متاثر ہونے کے باوجود بھی ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی الجھن سلجھ چکی تھی۔ اب ان کی اگلی منزل کا تعین ہو چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب کیا وہ کسی نئی پہیلی کی جانب بڑھنے والے تھے یا ایش میکائیل اور جہانگیر دلاور کے راستے جدا ہونے والے تھے۔ اگلی بار اس شخص نے کوئی پہیلی دی نا، میں سر پھاڑ دوں گی اس کا۔ یہ ایش میکائیل کی بڑبڑاہٹ تھی جو اس پر اسرار انسان کی پہیلیاں سلجھا کر تنگ آ چکی تھی۔ اس کے آفس میں لگی کالی گھڑی کی مسلسل متحرک سوئیاں 1 بجا رہی تھیں اور وہ غائب دماغی سے ایک کیس کی فائل پر جھکی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دماغی طور پر وہاں موجود ہوتی تو کچھ سوچ یا ڈھونڈ پاتی۔ دماغ تو اذیت بڑے ماضی کو کڑیدنے میں مصروف تھا۔ وہ زخم جن کو کبھی نہ خروچنے کے لیے وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور وہ زخم ادھیڑنے پر تلا ہوا تھا، بند ہو چکے باب کو دوبارہ ہوا دے رہا تھا۔ ایک تو اس دماغ کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرے میں کڑکتی بجلی اور دھواں دھار بارش میں بیٹھ کر نیچے چھپی دونوں بازو اپنے گھٹنے کے گرد لپیٹے سر گھٹنوں پر ٹکائے ہوئے ایک 6 سالہ بچی کو دیکھتی تھی، جس کی باہر بادل کی گرج کے ساتھ چیخ بھی گونجتی تو کبھی ساری ساری رات اکیلے بخار کی حدت میں تڑپتی 5 سالہ بچی کو سسکیاں بھرتے دیکھتی۔ کاش تم اس وقت نمر کمال کی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتے دکھ کو دیکھ پاتے۔ یہ ماضی کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، یہ کوئی نمل کمال سے پوچھتا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھتی، اپنے آفس سے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ کے باہر نکلی تو پانی کے چمکتے قطرے کمرے میں موجود ہر شے کو اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ خدا بخش! آفس میں موجود بیل کو پریس کرتے ہی خدا بخش بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ یس میم! ہوشیار کھڑے ہوتے ہی سلیقے سے وردی زیب تن کیے، ہاتھ ماتھے تک لے کر جاتے سلیوٹ کیا۔ یہ ڈسپلن بھی جلاد صاحبہ کے ہی مرحومیت تھا۔ خدا بخش! جیپ نکالو 5 منٹ کے اندر اندر۔ ازلی حکمیہ انداز اور لہجہ، لیکن اس کے انداز میں تضحیک کا عنصر کبھی نہیں پایا جاتا تھا۔ بہتر میم! وہ سر کو خم دیتا ایک بار پھر سلیوٹ کرتے جا چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو آنکھیں میچ کر پرسکون کرنا چاہا، جو تقریباً ناممکن ہی تھا۔ آپ کا کام ہو گیا؟ یہ ایف بی کی آواز تھی۔ وہ اپنے مکمل کالے رنگ و روغن والے کمرے جس کی دیواریں مکمل طور پر نوٹ پیڈز تھی اور پرنٹ آؤٹ سے بھری پڑی تھی میں موجود کالی ہی بیڈ شیٹ سے مزین بیڈ پر لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کو ای میل پر چند تصویریں بھیجتے ہوئے فون کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ زبردست! کچھ لمحے کے توقف کے بعد فون کے اس پار سے مسکراتی آواز گونجی، گویا مقابل شخص کو اس کا کام پسند آیا ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایف بی بے تعصب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے بدنامی چنی تھی، وہی کرنی ہے۔ اس بار اس طرف سے کسی عورت کی آواز گونجی تھی۔ کب تک؟ عورت کی آواز سنتے وہ بری طرح چونکا تھا۔ چند ساعتیں لگی تھیں اسے واپس نارمل ہونے میں۔ آج جمعرات ہے اور آنے والے پیر کی صبح جب میں اٹھوں تو سوشل میڈیا پر کہرام مچا ہونا چاہیے۔ پھر سے اسی عورت کی آواز گونجی، کام ہو جائے گا، لیکن اتوار کی شام میرے اکاؤنٹ میں بقیہ 5 لاکھ آ جانے چاہئیں۔ وہ پرسکون سا بولتا لیپ ٹاپ کی سکرین بند کرتا کال کاٹ دیا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ نصب پرنٹ آؤٹس نے گنگنالے لمبے بالوں والے لڑکے کو واش روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے جیپ میں بیٹھے بیٹھے ہی نظریں اٹھا کر 3 منزلہ خوبصورت گھر کو دیکھا تھا، جس کے باہر بختاور ولا کی تختی نصب تھی۔ گھڑی 1:30 بجا رہی تھی۔ اب یہ شاہد کمال کا خوف تھا یا ان کا احترام؟ وہ ابا کے مقررہ وقت پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ایک بار پھر اپنے چہرے کے تاثرات سپاٹ
بناتے کالے بڑے سے گیٹ کے پاس جیپ روکتے ہارن پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کسی بھی پولیس پروٹیکشن کے بغیر آئی تھی، گو کہ یہ اس کے لیے خطرے کا باعث تھا، کیونکہ وہ چند ہی دنوں میں شہر میں اپنے ان گنت دشمن بنا چکی تھی، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھنا جانتی ہے، البتہ ذہن کمال کو اس بارے میں اس سے اطلاع تھا۔ بڑے سے سیاہ گیٹ کے وہاں ہونے پر وہ جیپ اندر بڑھاتی، گراج میں جیپ روکتی، نیچے اتری تھی۔ کالی ڈریس پہن، اس پر کالی ہی شرٹ زبطن کی، کالے لانگ بوٹس اور اس پر ہلکے بھورے رنگ کا لانگ کوٹ پہنے، ایک بازو پر پرس لٹکائے، وہ لان کو عبور کرتی ولا کے داخلی دروازے تک پہنچی تھی۔ سامنے بختیار خان، جو اس کی انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے، پرجوش سے اس کی جانب بڑھے۔ السلام علیکم۔ ان کے کھلے بازوں کو دیکھتے ان آنکھوں میں کون کون سے غم تازہ نہ ہوئے تھے۔ ان کے کھلے بازوں کو درگزر کرتے وہ ان کے آگے اپنا سر جھکا گئی۔ ہلاک، غصہ، ناراضگی، بیزاری سہی، لیکن وہ نمل کمال کے باپ تھے، ان سے بدسلوکی کی گستاخی وہ مر کر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ باتوں میں وہ واقعی بے بس تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ وہ اس کے سر جھکانے پر ہی خوش تھے، ان کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ آؤ اندر چلو، کھانے پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی خوشی ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ جی۔ وہ ان کی تقلید میں اندر وسیع لاؤنج سے گزرتی شیشے میں قید ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ بیٹھو نمل۔ وہ اس کے لیے اپنے بائیں ہاتھ والی کرسی کھینچتے خود سربراہی کرسی سنبھال گئے تھے۔ سربراہی کرسی کے دائیں جانب بیٹھی ایک پٹھانی نین نقوش والی کم سے کم 50 سال کی عورت، اور ان کے ساتھ پینٹ کوٹ زیبطن کی مسلسل فون پر مصروف بیٹھا پرکشش مرد، جس کے نین نقوش کافی حد تک نمل کمال جیسے تھے۔ وہ غالباً اس کا سوتیلا بڑا بھائی تھا، اور اس کے بغل والی کرسی پر بیٹھی 17 سالہ گھنگرالے بالوں والی خوش شکل سی لڑکی وہ ایک نظر میں ان کا جائزہ لے چکی تھی۔ کہنے کو یہ اس کی فیملی تھی، لیکن ان میں سے اسے اکثر کے نام بھی معلوم نہ تھے، اور نہ ان سے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ نمل، اپنی ماں سے ملو۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ میری ماں میری پیدائش پر مر گئی تھی۔ وہ تمیز کا دامن تھامے ہوئے ہی ان کی بات کاٹ گئی تھی، اور وہ لب بھیج گئے تھے۔ سلام مسز بختیار۔ وہ سر ہلانے کے ساتھ ساتھ منہ سے ہی سلام کر گئی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ بڑا بھائی ہے تمہارا، فارس بختیار۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو یاد رکھا ہوگا۔ انہوں نے تعارف کروانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ وہ اسی فون پر جھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ فارس بختیار نے سر اٹھایا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھیں، ایک سی بوڑھی آنکھیں، اور ان میں موجود ایک ہی تپش۔ یاد وہ رہتے ہیں جن کو دماغ یاد رکھنا چاہے بابا، اور میرے دماغ سے ان کا چہرہ محو ہو چکا تھا۔ السلام علیکم نمل بختیار خان۔ وہ ایک ہی جملے میں سلام، طنز اور جھوٹ تینوں بول گیا تھا۔ آہ، وہ دونوں نقوش کے ساتھ ہاتھوں میں بھی ایک جیسے تھے۔ اللہ خیر۔ اوہو، یاد ان کو رکھا جاتا ہے جو یادداشت میں رہنے قابل ہوں۔ وعلیکم السلام، فارس بختیار خان۔ بدو بدو جواب دیتی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں مزید گاڑ گئی۔ پھر دونوں نے ساتھ ہی سر جھٹک کر نظریں ہٹا لیں، البتہ بختیار خان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اور یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، حورب بختیار خان۔ انہوں نے گلا کھنکھال کر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ السلام علیکم آپی، میرا نام حورب ہے، لیکن سب مجھے پیار سے حور کہتے ہیں۔ اس مسکراتی پیاری لڑکی سے نمل نے بے ساختہ اپنا موازنہ کیا، پھر اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، وہ حاصل نہیں تھی اس کو جس سے اس کے رب نے نوازا تھا، وہ کافی تھا اس کے لیے۔ وعلیکم السلام، اور میں تمہیں حورب ہی پکاروں گی، وہ نارمل سے انداز میں کہتی نظروں کا رخ واپس فارس بختیار کی طرف کر گئی، جو اس پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ فائق بختیار کہاں ہے؟ انہوں نے قدرے جھک کر اپنی بیوی کو مخاطب کیا تھا، انداز میں غصے کا عنصر بھی کافی حد تک موجود تھا کمرے میں۔ وہ اس سے پہلے جواب دیتی قدموں کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ فائق بختیار یہاں ہے بابا۔ وہ لمبے گھنگرالے بالوں اور ذہین آنکھوں والا لڑکا ہلکا سا مسکراتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا، بے تکلف سا نمل کمال کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نمل کمال کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے کندھے اچکا گیا۔ سلام اے ایس پی صاحبہ، آپ یقیناً مجھے نہیں جانتی، لیکن میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت جلد مجھے جان جائیں گی۔ وہ شوخ چنچل دکھنے والا لڑکا اس کی طرف گردن گھمائے بولتا سر واپس سیدھا کر گیا۔ تم غالباً فائق بختیار ہو؟ وہ اس کے منہ سے اس کا نام سن چکی تھی۔ میرا نام مجھے جان لینے کے لیے کافی نہیں ہے اے ایس پی صاحبہ۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا، اسے اپنی بڑی بہن اچھی نہیں لیکن ٹھیک ضرور لگی تھی۔ نام سے زیادہ جاننے کی تمنا بھی نہیں ہے فائق بختیار، وہ سنجیدگی سے کہتی آنکھیں پھیر کے۔ آپ جلد یہ تمنا کرنے والی ہیں، یہ وعدہ ہے فائق بختیار کا آپ سے۔ وہ خاصے یقین سے کہتا بغیر کسی کا انتظار کیے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ بختیار خان وقفے وقفے سے اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے تھے۔ آپی، آر یو انگیج؟ خاصا غیر متوقع سوال تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر حورب کی جانب دیکھا۔
ڈونٹ ٹیک می رونگ، میں نے بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ سب کو خود کی طرف دیکھتے پا کر وہ بھی ساختہ من منائی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کہاں قیام پذیر ہو نمل؟ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ چکی تھی اور اس کو دیکھتے بختیور خان نے بھی پلیٹ پیچھے کھسکا دی تھی۔ سرکاری گھر میں؟ وہ ان کے سوال کا مطلب جان کر بھی انجان بنی رہی۔ جب اپنا گھر موجود ہے تو کہیں اور رہنے کی کیا ضرورت؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، اپنا گھر؟ عام سا انداز تھا، لیکن اس ایک سوال پر کھانے میں مصروف باقی تمام نفوس کے ہاتھ تھمے تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے نمل؟ بختیور خان اب کی بار وہ ذرا روب سے بولے تھے۔ میرا گھر کبھی نہیں تھا یہ بابا، نہ آج سے 25 سال پہلے۔ اس نے تہل مقدور کوشش کی تھی کہ اس کی آواز اونچی نہ ہو۔ میری غلطی ہے نمل پر۔ وہ شرمندہ سے بول رہے تھے، آپ کی غلطی نے مجھ سے کیا کچھ چھینا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمل سے ان کا شرمندہ لہجہ برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے بھی تھے باپ تھے، اور باپ بھلا کب بیٹیوں کے سامنے شرمندہ اچھے لگتے ہیں۔ اپنا گھر نہ سی اپنے باپ کا گھر سمجھ کر رہ لو، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ سر اٹھائے نظریں جھکائے کہہ رہے تھے، وہی نمل کمال والا انداز۔ میرا گھر تھانے کے قریب پڑتا ہے، وہ جیسے ان کو وضاحت دے رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے تھے۔ میری ناقص اطلاعات کے مطابق یہاں اور وہاں سے اے ایس پی نمل بختیور خان کے آفس کا فاصلہ ایک جتنا ہی ہے۔ فارس بختیور پانی کے گھونٹ پڑتے ہوئے بولتا، ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ نمل کمال، اے ایس پی نمل کمال کہتے ہیں مجھے۔ کمال پر اچھا خاصا زور دیا گیا، گویا مقابل کو اپنے اصل نام سے گاہ کیا گیا ہو۔ بہتر نمل بختیور خان، وہ معصومیت سے کندھے اچکا کر بولتا۔ نمل کمال کا ہی بھائی معلوم ہوتا تھا۔ میں اجازت چاہوں گی، اب میری میٹنگ ہے سینئر آفیسرز کے ساتھ۔ وہ اپنے میل ورژن کو سرے سے اگنور کرتے جانے کی غرض سے بولی۔ اس کے جانے کی بات پر نہ جانے کیوں فارس بختیور کا چمچ منہ تک لے کر جاتا ہاتھ اور دل دونوں رکے تھے۔ ابھی تو آئی تھی نمل، یہ کیا آنا ہوا؟ بختیور خان اس کی عجلت پر خفا ہوتے تھے۔ میرا جانا ضروری ہے۔ وہ ایک نظر سب پر ڈال کر کھڑی ہوئی، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے روکنے کی چاہ کے باوجود بھی اسے نہیں روک پائے تھے۔ اللہ حافظ۔ وہ ایک نظر سب پر ڈال کر ایک بار پھر ان کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ بختیور خان کی آنکھوں میں نرمی چمکی تھی۔ کس قدر اعلیٰ ذرف تھی نمل کمال۔ ایک آخری نظر کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے اپنے دونوں بھائیوں پر ڈال کر وہ جاتی جاتی مڑی۔ آئی ایم ناٹ انگیج حورت۔ وہ ایک نظر حورت کے پرمسرت چہرے کو دیکھتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تمہیں پکا پتہ ہے یہی جگہ ہے؟ جمائی لیتے پوچھا گیا۔ پورا دن اس کو گھر کے کاموں کے پیچھے خوار کروانے کے بعد مومن مراد کی ناراضگی کافی حد تک کم ہوئی تھی۔ یہی جگہ ہے۔ وہ لوگ اس وقت کیفے گولڈن پرل کے باہر موجود تھے۔ کیفے کچھ خاص بڑا نہ تھا اور نہ ہی زیادہ رش تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کیفے کاؤنٹر کی جانب بڑا کچھ کنٹین سا کیفے تھا کہ کسٹمر کو خود کاؤنٹر پر اپنا آرڈر پلیس کروانا پڑتا تھا۔ یس سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ شائستہ سے انداز میں پوچھنے والا وہ کیفے کی وردی میں ملبوس 25-26 سالہ نوجوان تھا۔ ایمانت، ایک لفظی سوال۔ سر اس طرف، اور ایک جملے پر مشتمل جواب، شکریہ۔ وہ ایک نظر میں اس کو دیکھ کر مومن کو ساتھ آنے کا اشارہ کیے اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا جو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہ خود سے ہی بڑبڑایا تھا۔ ذہن بھائی، میں بتا رہا ہوں مجھے جگہ مشکوک لگ رہی ہے۔ ابھی جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے بہت بے دردی سے اس کی گردن پر بندوق کی نال رکھی تھی۔ کیا چاہیے؟ ذہن کمال چونکا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہی کچھ ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ چلو، بھاری سی آواز گونجی۔ یرغمال بنا کر لے کر جانا ہے تو میں جنگ کو ترجیح دوں گا، گویا اس کو گن ہٹانے کا حکم دیا ہو۔ چلو۔ وہ گن ہٹا کر اکھڑ سے لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ کیفے کے پچھلی طرف سنسان سا بنا کوئی اسٹور روم تھا جہاں وہ انہیں لے کر آئے تھے۔ چیکنگ کرو ان کی۔ یہ وہاں موجود تقریباً 12-13 گنڈوں کی سربراہ کی آواز تھی۔ ہم نے کہا تھا یرغمال بناؤ گے تو تاش کو مغلوب پاؤ گے تم۔ یہ مومن کی آواز تھی جس کو اپنے تاش ہونے کا کور قائم رکھنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں موجود تھا۔ نہیں تو اسی سربراہ کی آواز تھی جسے اپنی طاقت پر کافی غرور تھا۔ نہیں تو تم بلا وجہ مالک الموت کو مس کول مارو گے۔ یہ بھی تاش بنے مومن کی آواز تھی۔ وہ ایک بار پھر پٹری سے اترا تھا۔ ذہن کمال کی ایک جاندار گولی نے اسے واپس تاش کی طرح کے تاثرات بنانے پر مجبور کیا۔ سخت سنجیدہ اسپاٹ اور سرد۔ ہا، میں تو ڈر گیا۔ ایک بے ڈنگا سے قہقہہ لگایا گیا۔ اس بے ڈنگے سے شخص نے اور ذہن کمال کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ذہن کمال کی جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ اس کا ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے ذہن کمال نے اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے روکنے کے لیے مٹھیاں بھینچی تھیں، ورنہ خدا گواہ تھا ہاتھ میں خارش بڑی شدت سے ہوئی تھی۔ ہاتھ اتنے قابو میں رکھو کہ کاٹتے وقت
ایک پل کو مجھے دکھ ہی ہو۔ ہاتھ واپس جھٹک کر اس کے کندھے سے دھول اڑائی تھی۔ تیری تو… اس نے تپش میں ہاتھ اٹھایا تھا جسے ایک بار پھر ذہن کمال پکڑ چکا تھا۔ ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی کنٹرول میں نہیں تمہاری۔ بدتمیزی پسند نہیں مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ مروڑ کر اس کے کمر کے ساتھ لگا گیا۔ وہ وجود پھرپھرا کر رہ گیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ جٹپٹایا تھا۔ وہ چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیے ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے اطمینان سے نیچے گرے وجود کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی تمام نفوس کھڑے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹھا ٹھا ٹھا… اس سے پہلے کہ نیچے گرا وجود اس پر تانی ہوئی گن سے گولی چلاتا، وہ اپنی پشت سے پسٹل نکالتے اس کے سینے میں اپنی گن کی 3 گولیاں اتار چکا تھا۔ اس کے اس عمل سے وہاں ہلچل مچی تھی۔ ان پیچھے 11 رہ چکے نفوسوں نے اپنی گنوں کا رخ ان دونوں کی طرف کیا۔ کسی اور کو خواہش ہے چیکنگ کی؟ وہ اپنی گن والا ہاتھ لٹکائے بغیر ان کی گنوں کا رخ اپنی طرف دیکھ بڑے آرام سے ان سے مخاطب تھا۔ گنز ڈاؤن۔ ایک سیاہ لونگ کوٹ میں ملبوس شخص وہاں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر کالا ماسک لگائے وہاں کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہنسا تھا۔ اسے تاش سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ میں نے تاش کو بلایا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اپنے لیے رکھی گئی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا شخص اپنی نظریں ذہن کمال پر ٹکائے ہوئے تھا۔ ولف۔ اس کی سسراتی آواز گونجی۔ مومن مراد نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ ولف۔ وہ ابھی بھی ذہن کمال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جانیں۔ وہ شانے بے نیازی سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ ان گنڈے نما لوگوں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی گستاخی ملاحظہ کی تھی۔ ان کے نزدیک زیک کے مقابل بیٹھنا گستاخی ہی تھی اور مجھے انچاہے کام انجام دینے کا کافی شوق ہے۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولا تھا۔ شوق جان لیوا ہی پالنے چاہئیں۔ ولف کو گویا اس کا شوق پسند آیا تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ یہ تاش کی آواز تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم سب کو تمہارے کام معلوم ہو جائیں گے۔ وہ اب کی بار تاش سے مخاطب ہوا۔ پچھلی ملاقات کی جھلک یاد کروا گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں زیک۔ ولف خاموشی اور باریک بینی سے جگہ کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ چاہیے مجھے۔ اس نے اچانک کی جیب سے ریموٹ نما شے نکالے، دیوار کی جانب کر کے بٹن دبایا اور سیکنڈوں میں وہاں لگا پروجیکٹر آن ہوا تھا جس پر ایک لاکٹ کی تصویر ابھری تھی۔ یہ دھاڑتا ہوا شیر جو اس خوبصورتی سے تراشا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ میں چوری نہیں کرتا زیک۔ میں چوری نہیں کرتا زیک۔ مومن کی سرد آواز گونجی۔ جتنا اس کو ہیرے جواہرات کا شوق ہے، کسی زمانے میں عورت رہا ہوگا یہ انسان۔ یہ اس کی زبان کے برعکس دل کی آواز تھی۔ غالباً اس کی پچھلی مرتبہ ہیرے اور اس مرتبہ لاکٹ کی فرمائش چوٹ کی گئی تھی۔ مومن مراد اس سے زیادہ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے کس نے کہا اسے چوری کرنا ہے تاش؟ تمہیں اسے ٹریک کرنا ہے۔ پرسکون لہجہ۔ ٹریک؟ تاش اور ولف دونوں ہی چونکے تھے۔ ہاں ٹریک۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا، اپنی نظروں کا رخ واپس ولف کی طرف کر گیا۔ A broken heart never bleeds, but it hurts till the death. ایک ٹوٹے دل سے کبھی خون نہیں رستا، لیکن یہ موت تک تکلیف دیتا ہے۔ اسے میری طرف سے اپنی اگلی منزل کا کلو سمجھنا۔ اسے شاید پہیلیاں کچھ زیادہ ہی پسند تھیں۔ تم چاہو تو تاش کی مدد کر سکتے ہو۔ اس نے ایک بار پھر گہری نظروں سے ولف کو دیکھا تھا۔ میں تاش کی نہیں، تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں مدد بھی مخصوص لوگوں سے لیتا ہوں ولف۔ وہ کہہ کر کرسی چھوڑے اٹھ چکا تھا، جبکہ ولف وہیں براجمان تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے گردن اٹھائے ایک شان سے بیٹھا ولف۔ یہ ولف اس کہانی کا کون سا نیا کردار تھا؟ اور میں بھی مدد کی آفر مخصوص لوگوں کو کرتا ہوں زیک۔ وہ سر اٹھائے آنکھیں زنگ کی آنکھوں میں ڈالے بولتا مسلسل اپنی بائیں ٹانگ کو جنبش دے رہا تھا۔ مجھ پر اس عنایت کا مقصد؟ وہ کرسی کی پشت پر کونی ٹکائے قدرے جھک کر بول رہا تھا۔ کوئی مقصد نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا، ٹانگ مزید تیزی سے ہلانے لگا۔ میں تمہیں نہیں جانتا اور میں انجان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ وہ مضطرب نظر آتا تھا۔ اچھا تاش، تم نے بتایا نہیں مجھے کہ زیک تمہارا سالہ ہے۔ آفٹر آل اسے تم پر اعتبار ہے۔ اچھا خاصا تنگ تھا اس کے لہجے میں۔ مختصر یہ کہ اس کے تاش پر اعتبار کرنے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ میرا بہنوئی ہوتا اور ایک قتل معاف ہوتا تو باخدا میں اپنی بہن کو بیوہ کرتا۔ لہجے اور جملے دونوں میں مذاق کا عنصر تھا۔ مومن مراد، میرا مطلب تاش بلبلا کر رہ گیا۔ مومن مراد کو تو ویسے کوئی نہیں مل رہی تھی، اب تو تاش کو بھی انکار ہو گیا تھا۔ مومن مراد کے چھوٹے چھوٹے دکھ۔ ہنسنا تھا؟ ولف کی سنجیدہ آواز گونجی۔ تاش کی گردن بدلہ لینے پر واپس اونچی ہوئی۔ نہیں، ڈرنا تھا۔ ایک زمانہ کہتا ہے کہ جب زیک مذاق کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو۔ اس کا لہجہ ایک دم سرد ہوا تھا۔ ایک زمانہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ولف مدد کی آفر کرے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پیدا ہونے پر فخر کرو۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ تم میری مدد کرنے کو اتنے بضد کیوں ہو ولف؟ وہ بھی اس کے کھڑے ہونے پر کرسی کی پشت سے کونی اٹھائے سیدھا ہوا تھا۔ میں بضد تھا زیک۔ تھا پر اچھا خاصا زور دیا گیا۔ پھر اس کو اب نہیں ہوں کی تحریر آنکھوں میں سجا کر دیکھا۔
اب کیوں نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا اس کے ایک دم بدلے پر۔ میرا موڈ نہیں اب۔ وہ شیڈز آنکھوں پر چڑھائے تاج کو اشارہ کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک دن میں ایک ہی قتل کروں۔ دروازے پر استادہ کھڑے بندے کے راستہ روکنے پر خاصے بیزار انداز میں بولا تھا، جانے دو۔ پیچھے سے زیک کی آواز پر اس گنڈے نے راستہ چھوڑ دیا۔ نظر رکھو اس پر۔ اس کے چلے جانے کی یقین دہانی کرتے زیک کی سرد آواز گونجی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بختاور ولا کا لون عبور کیے گراج کی طرف بڑی تو جیپ کا اگلا ٹائر بری طرح سے پنچر تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچیں۔ بس یہی ہونا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ پرس سے فون نکال کر کسی کو کال کرتی پیچھے سے فارس بختاور کی آواز ابھری، تمہارے گھر آنے پر میری جیپ ناراض ہو گئی۔ وہ غیر سنجیدگی سے کہتی فون کان کو لگا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا فون اچک گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ فارس بختاور! وہ اچھی خاصی آواز میں گرائی تھی۔ آہستہ سن جاتا ہے مجھے۔ وہ کانوں میں انگلی ڈالے بولتا نمل کو بچپن کی شرارتی فارس کی یاد دلا گیا۔ فون واپس کرو فارس بختاور۔ وہ اس پر جھپٹی تھی، بس منہ نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ لے لو۔ وہ ہاتھ اوپر کیے مسکراتے نمل کمال کو چھیڑ رہا تھا۔ انداز خالصتاً بھائیوں والا تھا، اور نمل بھی بہن ہونے کا ثبوت دیتی اس کے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے چھلانگیں مارنے لگی۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ چند لمحوں میں اس کو زیر کر دیتی، لیکن بس وہ کر ہی نہ پائی۔ فارس بختاور اس کو تنگ کر رہا تھا، نمل کمال جان بوجھ کر تنگ ہو رہی تھی۔ فارس فون دو۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس لیے اسے گھوٹتے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی۔ اچھا لے لو نمل چڑیل، رونا نہ شروع کر دینا۔ وہ اس کی تیکھی ناک کھینچتا اس کو فون پکڑا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر نمل نے بے سختہ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا تھا۔ بڑے بھائیوں کو مارنے والی بہنیں جہنم میں جائیں گی۔ وہ پھر سے اس کی ناک کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ چھوٹی بہنوں کو تنگ کرنے والے بھائی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بھی تنگ آ کر کہتے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ اچھا تو تم مانتی ہو کہ تم چھوٹی بہن ہو میری؟ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے آفس کا اسٹاف اس کو بات بے بات مسکراتے دیکھ لیتا یقیناً غش کھا کر گر جاتا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، تم سے بس 2 سال کا ہی فرق ہے۔ وہ اس کے ماننے والی بات کو سرے سے اگنور کیے کندھے اچکا کر آنکھوں سے ہی اس سے تمہاری گاڑی کون سی ہے پوچھا۔ آئیے مادام۔ وہ اس سے آگے بڑھتا ایک کالی گاڑی کا دروازہ کھول کر سینے پر ہاتھ رکھے گردن جھکا گیا۔ واللہ آج کے روز تاریخ لکھی جانی چاہیے تھی۔ آج فارس بختاور نمل کمال نارمل انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ناممکن۔ شکریہ ڈرائیور۔ وہ بھی اس کو تپانے کے سے انداز میں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو اے ایس پی نمل بختاور خان ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے؟ وہ سیٹ بیلٹ لگاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نمل کمال ہوں، اور تم نمل کمال سے کسی بھی چیز کی امید کر سکتے ہو۔ وہ کندھے اچکا کر باہر کی طرف متوجہ ہوگی۔ اوکے نمل بختاور صاحبہ۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کو ریورس کر گیا۔ نمل بختاور کیوں کہتے ہو؟ وہ مستفسر ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے پالکوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، یعنی صورتحال کوئی بھی ہو، نام کے آگے باپ کا نام ہی آنا چاہیے۔ وہ اس کو ایک ہی جملے میں خاموش کروا گیا۔ ویل میں اس پر تم سے بحث نہیں کروں گی، وہ کہہ کر سر دروازے سے لگا گئی۔ شادی کا کب تک کا پلان ہے؟ اس کی نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر تھیں، البتہ مخاطب وہ اس سے ہی تھی۔ بہن کی غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ دونوں ہی ہنسے تھے اس بات پر۔ میرا انتظار کرو گے تو بال سفید ہو جائیں گے، وہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ کیوں کوئی پسند نہیں آیا ابھی تک؟ وہ اس وقت اس کا دوست معلوم ہوتا تھا، اور پسند کے نام پر نمل کی آنکھوں میں کالی آنکھوں اور کالے ہی بالوں والے مرد کا عکس لہرایا تھا۔ پسند اور شادی کا کیا تعلق بھلا؟ اچھی خاصی تلخ بات کہہ گئی تھی وہ۔ میں بھی اس پر تم سے بحث نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ آنکھوں کی پردہ پوشی کر لیا کرو جب اس شخص کا ذکر ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ کون کہتا تھا اس کی نمل شفاف تھی؟ اسے تو آنکھوں کے راز چھپانے بھی نہیں آتے تھے۔ اس نے سوچتے سر جھٹکا۔ کس شخص کا؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہی جس کا عکس تمہاری آنکھوں میں چمکتا ہے۔ وہ سر نیچے جھکا کر ہنسا تھا۔ فضول مفروضے لگانا بند کرو اور تیز چلاؤ گاڑی۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اوکے۔ ایک نظر اس کے واپس سنجیدہ ہو چکے چہرے کو دیکھ کر واپس سڑک پر نظریں جما گیا تھا۔ یہ لیں آپ کی منزل آ گئی میدان۔ وہ گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر روکتا اس کو مخاطب کر گیا تھا جو اس ایک شخص کے ذکر پر روٹھی بیٹھی تھی۔ ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ اسے اس کا خاموشی سے گاڑی سے اترنا چبھا تھا۔ نہیں، اور ہاں میں کسی کو بھیج کر کل تک جیپ منگوا لوں گی، وہ سر جھٹک کر کہتی بغیر اس کا جواب سنے جا چکی تھی۔ آہ اللہ سمجھے نمل کمال کو، جسے دل اور آنکھوں میں وہ شخص قبول تھا، لیکن زبان اور دماغ اس وجود کی موجودگی سے ہی انکاری تھے۔ وہ سوچتے مسکرا دیا۔ اللہ اس شخص کو تمہارے حق میں اچھا کرے نمل بختاور خان۔ وہ مخلص انسان اسے دعا دے کر جا چکا تھا۔ سورج نے لاہور شہر کو پیچھے چھوڑتے مغرب کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آسمان کافی حد تک نیلا اور
مغرب کی جانب سے سنہری ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں اگر ہم تاریخی شہر لاہور کے ایک معروف ہوٹل کا رخ کریں تو پوری طرح سے کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کیے دو نفوس ہوٹل کی لابی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انداز بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، اور بحث کرنے سے کیا تمہیں ایش میکائل اور جہانگیر دلاور کی یاد آئی؟ میں واپس جا رہی ہوں جے ڈی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس منہ پھلا کر 5 فٹ 5 انچ کی بچی کی آواز سنتے اس کی ہمراہ 6 فٹ سے نکلتے قد والے خوبرو مرد نے رک کر اس کو گھورا تھا۔ سچ اے کیوٹ کپل۔ ان دو ایک دوسرے کو گھورتے نفوس کو دیکھتے چند شوخ اور چنچل لڑکیوں پر مشتمل گروپ نے کہکے لگاتے ان پر تبصرہ کیا، اگر وہ صرف ایک دن ان دونوں کے ساتھ گزار لیتی تو زیادہ کچھ نہیں تو کیوٹنس کا مطلب تو ضرور بھول جاتی۔ جہانگیر دلاور اور ایش میکائل ساتھ ہوں تو ان کے درمیان کیوٹنس کا کیا کام بلا؟ ایش میکائل کہ تمہیں رحم نہیں آ رہا مجھ پر؟ وہ بیچارہ بے بس سا بول رہا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ سکون سے بولتی آہستہ نظریں گھمانے لگی۔ اگر تم کسی کو 7 گھنٹے 31 منٹ اور کچھ سیکنڈ لگاتار ایش میکائل کے ساتھ گزارتے دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر رحم کھاؤ اور اس کے سول دماغ کی دہی بن جانے پر افسوس کرو۔ اس کے لہجے میں زمانوں کی تھکن تھی، اس سے زیادہ اس میں ایش میکائل کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا نہیں تھا۔ اوہ، تم نے لمحوں کا حساب بھی رکھا ہے، گڈ۔ وہ ادائے بے نیازی سے کرتی سرد دن کے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی، اتنی شدید نہیں لیکن سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ہاں، طریق گواہ ہے، انسان خوشیوں کے لمحات بھول جاتا ہے لیکن مصیبت میں گرے ہوئے لمحات کا حساب اسے انگلیوں کے پوروں پر ہوتا ہے۔ وہ اس کو مزید کوئی بکواس کرنے سے روکنے کے لیے اسے گھور کر ریسیپشنسٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمہیں مصیبت لگتی ہوں، جاہل آدمی؟ اس کی چیخ نما آواز پر کتنے ہی لوگوں نے مڑ کر اسے ناگواری سے دیکھا تھا، مگر پرواہ کس سے تھی؟ وہ تو آنکھوں میں شعلے لیے جہانگیر دلاور کی پشت کو گھور رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ شائستہ سے لہجے میں ریسیپشن پر کھڑے ویٹرز کی وردی میں ملبوس 2 ورکرز کو دیکھ رہا تھا۔ یس سر، از دیر اینی تھنگ آئی کین ہیلپ یو؟ وہ لڑکا نرم پروفیشنل سے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ ا بلیئر شیڈی گولڈن آئیز۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کیا کہنا ہے ان سے، کیونکہ کلو میں بس پتہ ہی لکھا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ ان کو وہاں کس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس نے وہی کلو ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ سر، روم نمبر 132 آن 3rd فلور۔ وہ اس کو چابیوں کا ایک گچھا پکڑا گیا تھا۔ گہری سانس بھرتے چابیوں کو آنکھوں کے سامنے کیے دیکھا اور دائیں بائیں نظریں گھماتے ایش صاحبہ کو ڈھونڈنا چاہا جو کہ لابی میں پڑے نرم سے کاؤچز پر ملنگ سے انداز میں نیند کی وادی میں گم تھی۔ جے ڈی نے بے ساختہ دانت پیسے تھے۔ وہ کرنے کیا آئے تھے اور وہ لڑکی کر کیا رہی تھی؟ کہاں سے خریدا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر سیدھا کیے جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا اور وہ جو اٹھنے کے باوجود نیند کے خمار میں تھی یکدم دوبارہ صوفے پر گر گئی۔ ہاں کیا؟ انداز خالصتاً نشئیوں والا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے خریدا؟ وہ ہاتھ سینے پر لپیٹے بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ ابھی بھی نیند کے خمار کے ہی زیر اثر تھی۔ سستا نشہ؟ وہ بے ساختہ ہی گھرایا تھا۔ کیوں، تم نے بھی لینا ہے کیا؟ وہ آنکھیں مٹکا کر کہتی جے ڈی کا بری طرح سے ضبط آزما گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرا کبھی کبھار کیا دل کرتا ہے ایش میکائل؟ وہ پھر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہاتھ منہ کے آگے رکھتے جمائی روکی گئی۔ میرے بس میں ہوتا میں واپس پیچھے وقت میں جاتا اور اپنی پاکستان آنے والی فلائٹ کو کریش کروا دیتا جس سے لینڈ ہونے کے بعد تم مجھے ملی۔ اس کا سرخ چہرہ ایش میکائل کا موڈ فریش کر گیا۔ ہاں 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 جے ڈی، مجھے پسند آتے ہیں۔ مجھے پسند آتا ہے جب لوگ مجھ سے تنگ ہوتے ہیں، اور خدا گواہ ہے مجھے پہلی بار تمہاری کوئی بات اچھی لگی ہے۔ وہ اس کی بات کو بنا اہمیت دیے لوبی سے ذرا فاصلے پر لگی لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی بات سنتا تو رات وہیں ہو جاتی۔ تو مومن مراد اور ایش میکائل دو ایسے وجود تھے جو اس جنم میں تو نہیں سیدھے ہو سکتے تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ کسی تیسرے وجود میں بھی نہ سدھرنے والی مخلوق کی لسٹ میں شامل ہونا تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔